لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا، بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یار کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تو دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا، سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، مارے گا، شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا، شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ، 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے، یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے، تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ، یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ، کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا، عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، اذهب، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر بھی چوکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کیا
سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا، کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع، اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہی بیٹھ گئے، اور معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر، یہ رو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے۔ سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا، وہ تو روئے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سنتیں باقی ہے، آپ کو امامت کرانا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں؟ جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے جوانوں، آج ہم لوگ نشہ کرتے نا، نشہ کرتے نا، کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، کسی کو تمباکو کی عادت، کسی کو گٹکا ویمل کی عادت، کوئی ڈرگس لیتا ہے، کوئی پاؤڈر کھاتا ہے، کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا۔ ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو؟ اللہ کو بھول کے موت تو آنی آنی ہے نا، ارے بولو نا، آنی کے لیے آنی۔ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، ڈرگس ہو، پاؤڈر ہو، ایم ڈی ہو، یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ، میں جوان ہوں، میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے، میرا چلنے کا طریقہ، میرا بولنے کا طریقہ، میری بائک، میں بہت ہوشیار ہوں۔
پیارو جس دن ایک بیماری آتی ہے نا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا ہاں؟ ورنہ پہلے ہمارا جوان، آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا، پھر یوں کھولے گا اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے، غلط ہے. ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں سدھرتا نہیں ہے. وہ روز 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 لیتا جاتا، پھر یہ جو منہ ہے نا منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ یہ ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی، ڈاکٹر ماہر ہے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا. تو یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنا وہ کرنا، یورین ٹیسٹ ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا، پھر اس کا یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، لیبورٹری میں جائے گا، یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر، 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا، وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے، آپریشن ہو گیا، جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب ایک بڑا عجیب معاملہ، میں گجرات میں تھا، ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے، وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا، مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا، تمباکو کھا کے مرا، آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا، تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 15واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا، تیری آنکھوں کا، تیرے دل کا، بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا، بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا، ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے، کیسا روتا ہے، آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے، ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے، اپنے ابا کے بھی نہیں بنے، ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو، جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا.